نحمده نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز رؤوف رحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، آج ہمارا 23rd پوڈکاسٹ شروع ہو رہا ہے اور ہم نے 22nd پوڈکاسٹ میں عمرے کے تمام ڈیٹیلز، کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مباح ہے، کیا حرام ہے، تمام چیزیں ڈیٹیلز آف عمرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. عمرے سے جانے سے پہلے اس 22nd پوڈکاسٹ کو جو دیکھ لیں، سن لیں، سماعت کر لیں تو انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں، اپنے فون میں سیو کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کا وہ عمرہ عمر بھر یاد رہے گا. مفتی صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، کیونکہ وہ تمام عمرے کے ڈیٹیلز آف عمرہ ہمارے ناظرین کو بتایا ہے. اور یہ عمرہ ہم لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس لیے کہ احباب کے اصرار پر ہم نے یہ کلپ بنا رہے ہیں تاکہ ان کو آسانی ہو جائے. سیدھا سوال ہوتے تھے جی ہم نے ہر داخلی میں بنا دی. جی الحمدللہ، کیا کرنا، کیسے پورا ڈیٹیل آف عمرہ بے شک اس کو ایک دم تمام لوگوں تک سے، کیونکہ عمرہ ہر مہینے جاتے ہیں، ہر مہینہ جاتے ہیں اور ضرورت ایک دم ڈیلیٹ کی دیں. اس سے پہلے کہ آپ وہاں جا کر سوال کریں، یہیں سے سوال کر لیں پورا، تاکہ کنفیوژن نہ ہو. کل ہمارے بھائی صاحب فون کرے، میں نے ان کو کہا ارے بھائی آپ یہاں ہم سے بات کرنے نہ کریں، میں ضرور ابھی پڑھ دیتا ہوں رسول پر میری آواز آ جائے، لیکن آپ زیادہ بات مت کرو، کیونکہ انڈیا تو آپ کو مل سکتا ہے، مدینہ آپ کو ملے یا نہ ملے، تو عمر میں ملا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اسی طرف سبحان اللہ پوری توجہ. ہمارے ناظرین، میں مفتی صاحب سے ایک حالت حاضرہ کا بہت اہم کوشچن لے کے حاضر ہوا ہوں تاکہ ہمارے ویورز کو معلوم ہو جائے، تاکہ عمرے کو جانے والے لوگ، حالت حاضر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمرے میں جب جاتے ہیں، حرمین میں جاتے ہیں، تو ایک سیلفی لیتے ہیں، ایک ویڈیو کلپ لے لیتے ہیں، اپنے فیس بک پہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، اور دعاؤں کی گزارش یا خشوع و خضوع قائم رہتا ہے، اور اخلاص للہیت کے کو سوچئے سمجھے. اور ہم آج مفتی صاحب سے یہ سوال کریں گے، کیا ایسی فوٹو، ایسے تصاویر، ایسے ویڈیوز کو شیئر کرنا اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے، تاکہ فیس بک کیا اس کی شرعی رہبری رہے گی، کیا شرعی حقیقت رہے گی، ہمیں بتائیں مفتی صاحب، اور تاکہ ہم اس گناہ سے بچ سکے. حامدوں و مصلیوں و مسلمہ و بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک واولیاء امتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال بہت ہی اہم اور حساس سوال ہے. گناہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا، سڈنلی ہم گناہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ در رسول پر، در خدا پر، حرمین کی طرف جانے والا اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اللہ کا وہ مہمان ہے. لیکن چونکہ اچھی جگہ میں شیطان بھی آپ کے اچھے عمل کو برباد کرنے کے لیے اچھے سے کوشش کرتا. ظاہر ہے، میں ہمیشہ جملہ بولتا ہوں کہ ہم رمی جمار انڈیا میں نہیں کرتے ہیں. شیطان کو جو ہم کنکر مارتے ہیں، کہاں مارتے ہیں؟ آپ انڈیا میں کہیں بھی گارنٹیڈ بول سکتے ہو کوئی یہاں شیطان ہے؟ نہیں بول سکتے. لیکن ہم مکہ میں گارنٹیڈ بول سکتے ہیں کہ مینا میں شیطان ہے. سوچیے، وہ اتنا بڑا در ہے، اتنا بڑا. کہنا یہ ہے کہ آپ بہت بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں، چاہے حج ہو یا عمرہ. عمرہ بھی حج اصغر ہے، یعنی جو عمرہ کر لیتا ہے وہ حاجی اصغر کہلا سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو حاجی سب لکھ سکتا ہے، حاجی اصغر ہے، وہ چھوٹا حاجی ہے. وہ سمجھ رہے نا آپ؟ ہاں. تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. اسی لیے تو ایک مطلب حج جو ہے عمر میں ایک بار ہے. کتنا بڑا عمل ہوگا. نماز افضل العبادات ضرور ہے، لیکن ہر روز ہے آپ پر، آسانی سے پاسبلٹی ہے اس کے اندر. لیکن حج اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ عمر میں ایک بار. کہنا یہ ہے کہ حج ہو یا عمرہ، اس کے اسٹرانگنس کو سمجھیے. یہ محض
اللہ اس کے رسول کی رضا کی امیڈیٹلی فکر کا نام ہے. امیڈیٹلی اس لفظ کو سمجھیے, بلکہ اور ایک جملہ کہو, امیڈیٹلی, پرسنلی, پریزنٹلی. یہ جملہ صحیح کہا ہے, امیڈیٹلی, پرسنلی, پریزنٹلی. تو پھر آپ فیس بک پر شیئر کر جب پرسنلی ہے, پہلے آپ تو مقبول ہو جاؤ. آپ مقبول ہو گئے تو آپ کے سب مقبول ہو جائیں گے. آپ گئے ہو اتنی عظیم بارگاہ میں اور آپ انڈیا والے سے دعا کروا رہے ہیں. یار آپ دعا کرو نا انڈیا والوں کے لیے. آپ ذرا سمجھیے, بڑے در پر جا کر آپ کی مینٹلٹی جو ہے, آپ کی جو سوچ و فکر کو انڈیا ہی میں رکھ دیا شیطان نے, جبکہ آپ اتنے بڑے در پر گئے ہیں کہ آپ وہاں کا کلائمیٹ بھی بابرکت ہے, وہاں کی فضائیں بھی بابرکت ہے, وہاں کا دھول, وہاں کا کانٹا. کیا بات ہے. انڈیا میں کہیں پر ایسا حکم ہے کہ مطلب یہ کہ ہریالی نہ اکھاڑو, لیکن مکہ کی ہریالی بھی بابرکت ہے, نبی فرماتے ہیں نہیں اکھاڑنا. تو آپ سب سے پہلی شرعی ہدایت یہ ہے کہ آپ جس در پہ جا رہے, حرمین طیبین جب جا رہے ہو, تو وہاں کا ایک ایک سیکنڈ کروڑوں کروڑوں عمروں پر بھاری سمجھو. یہ اسٹرانگنیس اگر ہے, فیس بک کا کیسے خیال آئے گا آپ کو؟ فیس بک تو قرآن نہیں ہے, فیس بک تو حدیث نہیں ہے, سوشل میڈیا کا خیال کیسے آئے گا آپ کو؟ اصل آپ کے سوال کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ آج عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے اپنا فرض منصبی سمجھ رہے ہیں, کمپلیٹ ہو جاتا. مطلب اب تو طواف کرتے کرتے موبائل سیلفی لے رہے ہیں, اور بے ادبی کی تو یہ انتہا ہو گئی کہ مکہ کو پیٹ کر دیتے ہیں اور سیلفی لے رہے ہیں. اب آپ سوچئے, خدا کے گھر کو پیٹ کرنے والا, ان کی دعا قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ روضے رسول کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ ان کو پیٹ کرنے والا کیا ہوگا. سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہ جو سیلفی کا جو دور ہے, عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے, یہ خشوع خضوع کے مکمل خلاف ہے. یہ سب سے پہلا فتویٰ ہے. اور حج اور عمرہ جو ہے یہ خشوع خضوع کی انتہائی درجے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا انتہائی عنوان ہے. وجہ بتاؤ آپ کو, اس لیے کہ اس میں لاکھوں خرچہ بھی کر رہے ہو آپ, اقربا اعزا کو بھی کی محبت کو, وطن عزیز کی محبت, سب کچھ خرچ ہی کر کے جا رہے ہو آپ یہاں. اور اس میں بھی آپ وہاں جا کر کے انڈیا والوں سے آپ جو ہے, جو فجر کی نماز نہیں پڑھے, ان کو کہہ رہے ہیں لائک کیجئے, شیئر کیجئے. توبہ الہی, جہاں کی ایک عبادت 1 لاکھ کے برابر ہے, اور یہاں 1 لاکھ بھی نہیں, ایک بھی نماز نہ پڑھنے والا لائک کر رہا ہے آپ کو, اور آپ وہاں کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں, میں وہاں پہنچ گیا ہوں. ہم نے جانے سے پہلے تو آپ کو کہا ہی تھا کہ جائیے دعا کیجئے, اور اس طرح دعا کیجئے, اللہ من جمیع ما اوصانی, ان تمام لوگوں کی طرف سے جن لوگوں نے مجھے کہا ہے, مجھے وصیت کیا ہے, یا رسول اللہ ان سب کی طرف سے سلام. تو ہم لوگوں نے تو خود آپ کو اپنا وکیل بنایا ہے, اب آپ وہاں سے پھر پوچھ رہے ہیں میرے لیے دعا کرو, میرے لیے. ہاں, اگر ماں باپ انڈیا میں ہے, پوائنٹ نوٹ کرنا, ماں باپ اور مجتمع شرائط پیر اگر ہیں تو آپ ان سے دعا لے سکتے ہیں. اگر ساتھ نہیں ہے تو ان سے دعا لے سکتے ہیں, وہ بھی خشوع خضوع کے ساتھ, اشک بری آنکھوں کے ساتھ. اس میں بھی زیادہ نہیں, دعا کیجیے. فار ایگزامپل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک آیت کریمہ, اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ آواز بلند نہ کرو سے کیا مراد ہے؟ ادب مراد ہے. آپ جب وہاں سے آپ کو ہلو ہلو ہلو, یہ آواز بلند ہو رہی کہ نہیں؟ اور اگر نیٹ ورک ایشو ہو تب تو اور زیادہ بلند ہوتی. اب ذرا بڑا خوبصورت نقطہ آ گیا یہاں پہ, ہلو ہلو کرتے ہی ہے نا بھائی, اب کی آواز نہیں آ رہی ہے, نیٹ ورک ہے, ذرا باہر جاؤ. یہ تو بلا وجہ ہی کی بات ہو رہی ہے نا. اور کیا کہا ہے, عمل قبول تو چھوڑیے, عمل برباد. آج کل تو اگر آپ ماں باپ ہیں تو میسج چھوڑ دیجیے, وائس چھوڑ دیجیے, ممی دعا کیجیے, پاپا دعا کیجیے, پیر صاحب دعا کیجیے, بس. ہلو ہلو کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. وائس کا بھی مسئلہ ہے اگر چاہتے ہیں تو, ورنہ میں تو کہتا ہوں, میں اپنے مریدوں سے بھی کہتا ہوں, قسم خدا کی, ہمارے لیے دعا کرو یار. آپ
ہم سے دعا مت لو، وہاں تم گئے ہو، ہماری بخشش کی دعا کرو، تم کو اللہ پاک نے بلایا ہے، تم مقبول ہو گئے ہو، تم پر ہمیں ناز ہے، تم ہمارے لیے قابل رشک ہو، قابل تقلید ہو۔ اب آپ ایک اور نقطہ، کیا یہ حکم جو ہے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، کیا حکم صرف مدینہ اور وہ روضہ رسول تک ہے؟ نہیں، کیا مکہ میں میرے نبی کا قدم نہیں پڑا ہے؟ تو کیا مکہ کی ہر وادی قدم مصطفیٰ کا کلائمیٹ دے رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر مکہ میں بھی آواز تم کیسے بلند کر سکتے ہو؟ لہذا حرمین طیبین کے ایک ایک حصے میں یہ آیت کریمہ گونج رہی ہے، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور دوسری دلیل جو قرآن پاک ہے کے ذریعے نبی تو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، اور ہلو ہلو کیسے کر سکتے ہیں وہاں؟ اپنے پیر کے سامنے آپ موبائل نہیں اٹھا سکتے ہو، صحیح ہے کہ نہیں؟ خلاف ادب ہے۔ تو مصطفیٰ کے سامنے کیسے تم ہلو ہلو کر رہے ہو؟ تو دو بات ہے، تو سیلفی کے سب حوالے سے سیلفی ڈالنا یہ بے ادبی ہے، خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ اگر آپ جب مکہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، آخری بات کریں، مکہ مدینہ آپ چھوڑ رہے ہیں، تو اگر آپ سعادت اور برکت کی جگہ میں بطور سعادت اور بطور برکت، تزئین اور زینت نہیں، اگر آپ ایسا کھینچتے ہیں یا کھنچاتے ہیں تو رخصت کا ایک عنوان ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ خدا بلیو کا عنوان ہے، نبی بلیو کا عنوان ہے، قبولیت بلیو کا عنوان ہے، تصور آخرت بلیو کا عنوان ہے، یہ دیکھنے دکھانے کا عنوان نہیں ہے۔ عمرہ کو، حج کو ریا کا عنوان نہ دو، تصویر کشی ریاکاری ہے۔ تصویر کا مطلب ہی ہوتا ہے کھینچنا، دکھنا نہ، اور ریا کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو ہے۔ ہاں، دین کی اجازت، جیسے میں نے دیکھا تھا ضیاء الدین نقشبندی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، میں نے دیکھا تھا مدینہ میں کہیں بیٹھ کر مسئلے بتا رہے تھے، یہ ویڈیو ڈالیے آپ، دین کی باتیں ڈالیے، صلاۃ و سلام ڈالیے آپ، یعنی توحید اور رسالت سے ریلیٹڈ چیزیں آپ ایک دم ڈالیے، اور اس میں آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ لائک کرو شیئر کرو، ہر عاشق آٹومیٹک شیئر کرے گا۔ لیکن آپ اس طرح سے بے ادبی کے ساتھ آپ سیلفی لوگے کہ کعبہ پیچھے ہے، مدینہ پیچھے ہے، صحابہ کرام کے روضے پیچھے ہیں، ازواج مطہرات امہات المومنین اہل بیت اطہار سب کے وہاں بے ادبی ہو رہی ہے، آواز کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، وہاں پر آپ وہ فارسی کا جو مشہور شعر ہے کہ جنید و بایزید ایجا کا ایک لفظ ہے نا، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید ایجا، بابا غوث پاک سے پہلے کے پیر ہیں، اپنی سانس کو روک لیتے تھے اور آپ ہلو ہلو کر رہے ہیں اور آپ وہاں سیلفی۔ اور آج کل تو سعودی میں اللہ تعالیٰ یہ امانت اسلام کو اہل سنت و جماعت کے حوالے فرمائے کہ آج تو وہاں سعودی میں بھی 10 ریال بولتے ہیں، تصویر 10 ریال، بتائیے معاذ اللہ، یہ بدعت نظر نہیں آ رہا سعودیوں کو؟ خلاصہ یہ سوال اور اس کا جواب یہ ہے کہ عمرہ کرنے والوں، اے حج کرنے والوں، عمرہ کو، حج کو ریا کا عنوان نہ دو، دکھاوے کا عنوان نہ دو، سوشل میڈیا کا عنوان نہ دو، اور سوشلائز عنوان نہ دو، ایک آخرت کا عنوان ہے۔ جب خرچ کر کے جا رہے ہو تو کچھ اللہ سے لو، بندوں سے امید نہیں، خدا کی بارگاہ میں ہو۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ پانی میں جا کر کے بھی تم نہ بھیگ سکے، خشک ہی بن کر کے آئے۔ وہ اس در میں جہاں ایک کا ثواب 1,00,000 کے برابر، تو ایک گناہ بھی تو 1,00,000 کے برابر ہوگا نا۔ اور جو شروع میں کہا تھا میں نے کہ گارنٹیڈ شیطان وہی ہے، اس لیے جب بڑا عمل کرنے جا رہے ہو نا تو بڑا گناہ بھی کروانے کے لیے وہاں بڑا شیطان موجود ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے سب کو بچنا چاہیے۔ اور تصویر کشی زینت کے لیے، دکھاوے کے لیے تو ایسے ہی حرام ہے۔ صرف دین جس سے پرموٹ ہو، دین کا جس میں پرموشن ہو، اس کے لیے اجازت ہے، رخصت ہے، دعا ہے۔ ہماری پکار کو عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے تمام لوگ سنجیدگی سے لیں گے اور اپنے خرچ کیے ہوئے
اخراجات پر دھیان دیں گے اور کیوں خرچ کیے ہیں اس پر بھی دھیان دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں تیری نعمت جو دیا تھا مال کی شکل میں اس کو خرچ کر کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں کچھ لینے کے لیے. الحمدللہ. لے سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے, یہاں کا دل کا دھڑکنا بھی بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدم رکھ کے چلنا سر کا موقع ہے جانے والے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. محترم سامعین و ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا جو ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں, مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر خلوص للہیت کے ساتھ جائے اور فل کانسنٹریشن کے ساتھ جائے, خشوع اور خضوع کے ساتھ جائے. ہم نے جو مفتی صاحب سے سوال کیا تھا تصویر کشی کا, فوٹوگرافی کا اور ویڈیوگرافی کا, ایسا عنوان نہ ہو جو کعبۃ اللہ کو پیٹھ دکھ رہی ہے سیلفی کے لیے, مدینہ شریف کو پیٹھ دکھ رہی ہے سیلفی کے لیے, اور صحابہ کے مزار ہے وہاں پیٹھ دکھ رہی ہے سیلفی کے لیے. امہات المومنین کے انڈیا میں ہم معمولی پیر نہیں کر سکتے, پیر کی بے ادبی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. وہ تو اولیاء کے سردار ہیں. کعبۃ اللہ امہات المومنین ہے, صحابہ اکرام تابعین طب تابعین کا شہر ہے, وہ وہاں کیسا کریں گے. سبحان اللہ. سارے اچھوں کا شہر ہے وہ. وہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے, ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. وہاں جا کر گناہ بھی اگر ایک گناہ کرتے ہیں تو 1,00,000 گناہ کا عذاب لکھا جاتا ہے آپ کے نام اعمال میں. اللہ اکبر. لینے کے دینے پڑ گئے. ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں, تن من دھن سے جاتے ہیں, وہاں جا کر ریاکاری نہ ہو, تصویر کشی نہ ہو, ویڈیوگرافی نہ ہو, اگر زینت نہ ہو, اور اپنے فوٹو لیتے ہیں فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں, انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں, یہ ریاکاری ہوتی ہے. اگر لے رہے ہیں تو رخصت ہے مگر کی اسلام کا پروموشن ہو, اس میں حدیث شریف ہو, قرآن شریف کی تلاوت ہو, اس کا پروموشن ہو تاکہ دین پھیلتا رہے, دین کی سربلندی. میں اسی جملوں کے ساتھ میں مفتی صاحب کو مائک دیتا ہوں. لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور حرمین کا ادب نصیب فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. پروردگار آج کی اس نشست کو قبول فرمائے اور اس کا صلہ ہم سب کو دین دنیا دونوں میں نصیب فرمائے. بالخصوص اس کو ذخیرہ آخرت بنائے. جو کمی بیشی رہ گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جو خامیاں ہوئی ہوں اس سے درگزر فرمائے. یا اللہ پاک ہم سب کے والدین کو بخش دے, ہمارے خاندان اقرباء اعزاء چھوٹے بڑے, سننے والے دیکھنے والے سنانے والے, سننے والے دیکھنے والے سنانے والے, یا جب بھی جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی محبین متوسلین منتسبین جو بھی ہیں جن کی بھی نیک جائز تمنا ہے مولا پوری فرما, سب کی تکلیفیں دور فرما. بالخصوص آج کی اس نشست میں ہم شیخ نوید کے چچا کے لیے بالخصوص دعا کرتے ہیں, اور جتنے حضرات دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان سب سے دعا کی گزارش کرتے ہیں کہ پروردگار مولا اپنے حبیب دافع البلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو طفیل میں, مولا کائنات کے سب کو طفیل میں, حمزہ زین العابدین کے سب کو طفیل میں, تمام اہل بیت اطہار کے سب کو طفیل میں مولا انہیں شفاء کاملہ عاجل نصیب فرما اور انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما, اور جلد سے جلد انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے مولا آل اولاد کی خاطر. اور جو کوئی بھی عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. مدینۃ النبی میں جانے والے وہ عمرہ کے زائرین جو اپنے حیدرآباد سے گئے تھے مولا ان سب کے تمام تر عبادتوں کو قبول فرما, بالخصوص ان کی شہادت کو قبول فرما. ان کے سب کو طفیل میں مولا ایسی عظیم موت ہم سب کو بھی نصیب فرما. تیرے حبیب کے طرف جانے والا وہ مبارک قدم اور وہ سفر آخرت, یا اللہ حبیب اگر سفر آخرت یقیناً ہے تو مولا ہمیں بھی ایسا سفر آخرت نصیب فرما. پروردگار تجھے فضل کرتے نہیں اقتدار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.